پانی کا ایک سیلاب آتا ہے، اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، مویشی پانی میں بہ گئے، جتنے چار پیر والے جانور تھے، بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے، پانی میں بہ گئے اور مارے گئے۔ کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے منظر کو دیکھے، اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا، یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہ گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، ناؤ نہیں ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر۔ لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر، اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے۔ سیلاب اتنا خطرناک تھا، سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن۔ انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے۔ لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے، اور اسی ٹہنی پر، اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے، نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے۔ کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے، جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے۔ غور کیجئے، ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے، وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے، جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے۔
یہ سوچیے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے، وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ سب ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آئے۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا؟ جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا۔ مشین، پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری، ٹوٹ
लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार। जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका, और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मां, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहा, फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। आईपीएल में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है,
اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، اور جب ترازو اٹھائی جائے گی اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کو مارا، اگر تمہارا ظلم کا پلڑا جھک گیا اور ان کا دھوکا اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا، ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو، میں کیسے انتقام لوں، آپ کو کیسے کان مروڑوں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو، کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا۔ میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں، یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے کا کھجور بکے گا، ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا۔ یہ پڑھتے گئے، یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے، رکعت بھول گئے۔ 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی، بھول گئے۔ وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے، آپ نے کہا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے، جو کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے، اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے، یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا، یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا، باغ کی طرف دماغ لگے گا۔ آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، جو باغ کو ہی کو ہم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں۔ یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے، یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہے اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے۔ 1.25 گھنٹے کی اس تقریر کے بعد، کل تو مجھے 10:30 بجے ٹائم مل گیا، آج مجھے 11:30 پہ آپ نے ٹائم دیا، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ 11 بجے دے دیں گے، لیکن پھر بھی لیٹ کر دیا۔ بنگال میں عام طور پر جلسے 12 اور 12:30 بجے سے زیادہ نہیں چلتے، آج تو پھر بھی 1:15 بج گیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ جلسہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ابھی آپ بیٹھیے گا، جائیے گا نہیں۔ میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ بات کیا ہے؟ تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔
عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان نے 100 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے کہ 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو, 400 ہو گئے, تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے, عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے. 7 بار کہا, 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا, یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے, دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا, ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا, پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام, صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہو, میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں. مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا. ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, روشنی آ رہی ہے, چراغ جل رہا ہے. آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں, چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں, کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, میں نے. اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا, میرے گھر کا خرچہ چل گیا, بقیہ تیل میں لے آیا. اے اللہ کے رسول چراغ جل گیا, اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا, کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا. آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں, اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا. آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا, اس مسجد کو نہیں چمکایا, قد نورت الاسلام, آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے, آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے, آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے. ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے. غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے, جو صحن بچھ رہا ہے اور جو لینٹر پڑ رہا ہے, اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا, کتنا بڑا کار خیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو, اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ کہوں کہ اب ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں, کوئی اور ہے جو اتنا دے, اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں. جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں, ہم چڑھنے والے نہیں ہیں. ہم کہاں چڑھا رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس, اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں. اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں, لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں, یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے سوائے کلیا چک, معظم پور, لکھی پور, شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ. ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا, لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں. آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے.
وہ سب ہم نہیں بولیں گے, وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے, وہ آپ لوگ بولیے گا. ہم جس طریقے سے, بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے, یہ طریقہ غلط ہے, معاف کیجئے گا. ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے. ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی جو محبت ہمیں ملی ہے, 2 دن کا, یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے, ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے, ضد کرنے لگے تو ہم نے کہا چلو 2 دن کا. صرف اس علاقے میں آپ کا پیار, آپ کی محبت مجھے 2 دن دینے پر مجبور کرتی ہے. اب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہے میرے ساتھ, آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے. آپ نے مولانا مظہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا, قاہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا, میں نہیں جانتا. میرے ہاتھ میں آپ کتنا دیں گے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو محبت مجھے ہے آپ سے, وہ آپ کو بھی مجھ سے ہے یا نہیں, یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے پاس دعا کی امید لے کے مت آنا, آپ دل میں خود نیت کر لینا کس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو. آپ کو آپ کی دی ہوئی رقم پر ثواب ملے گا. اگر آپ باپ کی طرف دینا چاہتے باپ کو ثواب ملے گا, ماں کے لیے دینا چاہتے ماں کو ثواب ملے گا, بیوی کی طرف سے دینا چاہتے بیوی کو ثواب ملے گا. میری دعا کی ضرورت نہیں, آپ کے نیت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ چپکے سے دے دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو کیا ان کو ثواب نہیں ملتا تھا؟ ان کو بھی ثواب ملتا تھا. تو آپ کو کا جذبہ دیکھنا ہے. اب یوٹیوبر والوں اپنا موبائل ہٹا لو, نہیں ٹوٹ جائے گا, جلدی سے ہٹا لو. اور اب مجھے یہ دیکھنا کہ آپ میرے ہاتھ پہ کیا لاتے ہیں, آپ میرے ہاتھ میں دیتے جائیے, میں یہاں رکھ